سب کو آج کے اس تہوار میں خوش آمد کہا جاتا ہے۔ آج کے تہوار کی نوعیت حقیقت ہم تمام جانتے ہیں، اور بارہا ہم نے مختلف جگہوں پر مختلف خدا کے خادمین کے وسیلہ سے کھجوری تہوار کے متعلق خدا کے کلام کو، خدا کی آواز کو، پیغامات کو سنا ہے۔ 9 ستمبر 2021 سے لے کر 3 اپریل 2024 تک ہمیں یہاں پر آپ کے درمیان 937 دن ہو جائیں گے۔ 937 دن ہم آپ کے درمیان قیام پذیر رہے، اور اس 937 دنوں میں ہم نے 22,488 گھنٹے جو ہیں وہ آپ میں گزارے۔ 1,03,49,280 منٹ جو ہیں ہم آپ کے ساتھ مومن پورا میں رہے۔ یہ سفر جب ہم یہاں پر آئے تھے تو ابتدا ہی میں نے اپنے کچھ بھائیوں کو، عزیزوں کو بتایا تھا کہ بہت مختصر ہوگا۔ یقین جانے کہ خدا اپنی خدمت جب لیتا ہے وہ کسی مقصد کے لیے لیتا ہے۔ ہم جب یہاں پر آئے تو خدا کا مقصد تھا، خدا کا منصوبہ تھا، اور خدا اپنے مقصد کے وسیلہ سے ہمیں ہر پل ہر دن میں استعمال کرتا رہا، حتیٰ کہ خدا جانتا تھا کہ ہم نے یہاں پر 937 دن 22,488 گھنٹے اور 1,03,49,280 منٹ آپ کے درمیان ہم نے گزارنے ہیں۔ یہ عالم والا پر خدا کی حضوری میں لکھا تھا، اور خدا نے ان منٹوں، ان گھنٹوں، ان دنوں کے لیے ہمیں آپ کے درمیان قیام پذیر کیا، ہمیں کر دیا، اور یہ خدا نے کلیسیا دی، اور خدا نے اتنا خوبصورت چرچ دیا تاکہ آپ کے درمیان خدا کے اس مقصد کو پروان چڑھایا جائے، خدا کے اس ارادہ کو، خدا کی اس مرضی کو پورا کیا جائے، اور جو خدا ہمارے ذہن میں ڈالتا رہا، جس مقصد کے لیے خدا نے ہمیں اپنا پیغام دیا، اپنی آواز دی، ہم نے وہ کوشش سے، بڑی محنت سے، بڑی لگن سے اور بڑے ہی احترام سے اس کو آپ کے سامنے ایک اچھی ڈش کی طرح سجا کر رکھ دیا۔ اور آج خداوند رب العزت کی یہ مرضی یہ ہوئی ہے کہ ہم یہاں سے اب کچھ ہی دنوں کے بعد اگلی اپوائنٹمنٹ پر جائیں۔ اب وہاں پر خدا کی کیا مرضی ہے البتہ خدا جانتا ہے، یا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم بھی جانیں گے۔ آج ہمارے پیغام کا جو عنوان ہے، اے مرد خدا ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ لڑائی جو ہے یہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتی ہے، بچوں میں بھی ہوتی ہے۔ رات کو میرے بچے لڑے ہیں، ان کا ڈیٹا انسٹال کیا ہے، کیونکہ جب لڑائیاں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں، لڑائیوں کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے، لڑائیوں کی جو سوچ ہے یا برداشت ہے ختم ہو جاتی ہے، تو پھر آپ کا بڑوں کو اس میں مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ جب میرے بچے کچھ دنوں سے آپس میں لڑ رہے تھے تو یہ بہن بھائی، لیکن میں نے رات کو دیکھا تھی تو حد سے زیادہ کام بڑھ رہا ہے، تو پھر میں نے بیچ میں مداخلت کی اور پھر ان کو سمجھایا اور اپنے طریقے سے سمجھایا، اور آپ کو سمجھ سکتے ہیں کہ لڑنا غلط بات ہے۔ لڑیں گے تو بڑے جو ہے ناراض بھی ہوں گے، ڈانٹیں گے بھی۔ اور آج ہمارے پیغام کا مضمون ہے، اے مرد خدا ایمان کی اچھی کشتی لڑ۔ لفظ اگر ہم لڑائی کو دیکھیں تو لفظ لڑائی کے لغوی معنی ہے انوت، جنگ، مارکا، جھگڑا یا فساد، مار پیٹ، مقابلہ، آمنا سامنا، شرکی، عداوت، خفگی، یہ سارے الفاظ مل کر لڑائی کو بیان کرتے ہیں۔ انبن ہے تو لڑائی ہے، جنگ ہے تو لڑائی ہے، مارکا ہے تو لڑائی ہے، جھگڑا ہے تو لڑائی ہے، فساد ہے تو لڑائی ہے، مار پیٹ ہے تو لڑائی ہے، مقابلہ ہے، آمنا سامنا ہے، شرکی ہے، عداوت ہے، خفگی ہے، یہ ساری چیزیں مل کر بیان کرتی ہے کہ لڑائی ہے۔ اور لڑائی جو ہے ان سارے الفاظوں کے مطابق ہمیں نظر آتی ہے، اور ہم تمام ان سارے الفاظ کے مطابق اپنے خاندانوں میں، اپنے محلوں میں، رشتہ داروں میں ہم انبن دیکھتے ہیں، جنگ دیکھتے ہیں، مارکا دیکھتے ہیں، جھگڑا دیکھتے ہیں، فساد دیکھتے ہیں، مار پیٹ دیکھتے ہیں، مقابلہ، آمنا سامنا، شیکی، عداوت، خفگی، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ ہم سب کچھ جان چکے ہیں۔
لیکن یہاں پر خدا کا بندہ پالوس رسول کہتا ہے کہ احمد خدا ایمان کی اچھی کوئی لڑائی ہمیشہ عداوت کا سبب نہیں ہوتی، لڑائی ہمیشہ خفگی کا یا جھگڑے کا یا فساد کا سبب نہیں ہوتی۔ اور زبور اگر ہم 35 دیکھیں اور اس کی 35 زبور اس کی پہلی آیت میں حضرت داؤد بادشاہ فرماتا ہے کہ اے خداوند جو مجھ سے جھگڑتے ہیں تو ان سے جھگڑ، جو مجھ سے لڑتے ہیں تو ان سے لڑ۔ خدا کا کلام اور خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ خدا کے لوگ کے خاطر خدا جھگڑتا بھی ہے، خدا لڑتا بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو لڑائی اور جھگڑے ہیں یہ غلط بات نہیں کنسیڈر کیے جاتے ہیں۔ ہاں اگر اس میں مقصد دیکھا جائے، مقصد کیا ہے؟ اگر بلا وجہ کی لڑائی ہے تو وہ غلط گنے جائیں گے، اگر بلا وجہ کی لڑائیاں اور یہ جھگڑے لڑے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے جنگ لڑتا ہے، خدا اپنے لوگوں کے لیے لڑتا ہے۔ اور حضرت داؤد کی زندگی کو غور دیکھے تو حضرت داؤد جب چرواہا تھا، حضرت داؤد جب پیشے کے لحاظ سے بھیڑ بکریاں چلاتا تھا اور یہ اپنی بھیڑ بکریوں کو بیابانوں میں جنگلوں میں لے کر جایا کرتا تھا، اور یہ جب اپنی بھیڑ بکریوں کو بیابانوں اور جنگلوں میں لے کر جاتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی ہوتی تھی اور لاٹھی لی یہ اپنی بھیڑ بکریوں کو جنگلوں میں ویرانوں میں لے کر جاتا تھا اور سنسان ایسے علاقوں میں لے کر جاتا تھا وہاں پر جنگلی جانور بے شمار پائے جاتے تھے، لیکن بھیڑ جو تھی وہ تسلی میں ہوتی تھی کہ ہمارا چرواہا لاٹھی لیے ہوئے ہمارے پیچھے ہے، ہمارے آگے ہے، اور بھیڑوں کو چرنے میں کوئی مشکل نہ تھی، دقت نہ تھی، اور بھیڑیں جو ہے بڑی خوشی کے ساتھ ہری ہری چراگاہوں میں جا کر اپنے پیٹ کو بھرتی ہیں، کیونکہ ان کو اطمینان ہے کہ خدا جو ہے ان کا جو چرواہا جو ہے ان کے ساتھ ہے، اور چرواہے کے ہاتھ میں لاٹھی ہے اور لاٹھی لیے ہوئے چرواہا اپنی بھیڑوں کی فکر میں ہے، تسلی میں ہے، اطمینان میں ہے۔ اور بائبل بیان کرتی ہے کہ حضرت داؤد بادشاہ جو ہے یہ خود اپنی زبان سے بیان کرتا ہے، اور جب ساؤل کے سامنے جاتا ہے تو ساؤل سے کہتا ہے اے بادشاہ، اے مالک، اے میرے بادشاہ دیکھ میں اپنی بھیڑ بکریاں چلاتا ہوں، پیشے کے لحاظ سے میں چرواہا ہوں، میں نے ایک شیر کو مارا ہے، ایک ریچھ کو مارا ہے، جب کبھی میری بھیڑ کو یا میری بکری کو ریچھ یا شیر آ کر اٹھا کر لے جاتا تو میں اس کا پیچھا کرتا ہوں، اس کی داڑھی پکڑتا ہوں، داڑھی پکڑ کر میں اس کے منہ کے اندر سے میں اپنی بھیڑ کو، اپنی بکری کو بچا کر لے آتا تھا۔ یہاں پر نظر آتا ہے کہ داؤد جو ہے یہ حق کے لیے لڑتا ہے، کسی کے تحفظ کے لیے لڑتا ہے۔ داؤد اپنی بھیڑ بکری بچانے کے لیے شیر سے لڑتا ہے، ریچھ سے لڑتا ہے۔ یہاں پر نظر آتا ہے کہ داؤد ہمیں سکھاتا ہے حق کے لیے لڑنا، کسی کے تحفظ کے لیے لڑنا یہ اچھا ہے۔ خروج 17 باب میں لکھا ہے کہ عمالیکی جو ہے یہ اسرائیلیوں سے آ کر لڑنے لگے، عمالیکیوں نے اسرائیلیوں سے آ کر جنگ کرنا شروع کر دی، ایک دم سے ایسے ہوا۔ اسرائیلی حیران تھی کہ بھی عمالیکیوں نے آ کر ہم پر حملہ کر دیا ہے، اور مرد خدا موسیٰ جو ہے وہ بھی تعجب کرتا ہے کہ نہیں یہ کیا بات ہوئی، ہم نے تو کسی کو چھیڑا نہیں، ہم نے تو کسی کو تنگ نہیں کیا، ہم تو کسی سے جا کر لڑے نہیں ہے، یہ عمالیکی جو ہے کیوں شرارتی بن کر ہمیں آ کر تنگ کرنا شروع کر دیا ہے، شرارتی بن کر ہم سے لڑنا شروع کر دیا ہے۔ تو تب مرد خدا جو ہے یشوع کو بلاتا ہے اور یشوع سے کہتا ہے یشوع میری بات سن، ایسا کر تو اسرائیل میں جا اور اسرائیل کے اندر جا کر تو بھی اپنی طرف سے کچھ آدمیوں کا چناؤ کر، آدمیوں کو چن کر تو کل میدان میں جا کر میدان عمل میں عمالیکیوں سے لڑنا، اور دیکھ کل کے دن میں اپنی لاٹھی لیے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہوگا اور تو نیچے عمالیکیوں سے لڑنا، کیونکہ یہ شرارت کرتے ہیں اور انہوں نے شرارت کی ہے، اب تو جنگ لڑ اور میں چوٹی پر اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے کھڑا رہوں گا۔ اور تب لکھا ہے کہ یشوع جو ہے وہ جاتا ہے اور تمام اسرائیلیوں میں سے جا کر آدمیوں کا چناؤ کرتا ہے، اور اگلے دن جب میدان عمل میں آتا ہے تو عمالیکی جو ہے وہ تمام کے تمام جنگ لڑنے کو آتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے، ہاتھ بلند کیے ہوئے خدا کی طرف نگاہیں لگائے ہوئے ہیں، اور اتنے میں کیا ہوتا ہے کہ اسرائیلی جو ہے عمالیکیوں کو مارتے ہیں، عمالیکیوں کو مارتے ہیں، عمالیکیوں کو مارتے ہیں۔ ابھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ خدا بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے تحفظ کے لیے لڑے، اور جب تحفظ کی جنگ لڑی جاتی ہے تو یہ جنگ یہاں وفا کی ہوتی ہے، اور یہ جنگ میں ساتھ دینے والا زندہ خدا ہوتا ہے۔ اور جب حضرت موسیٰ نے لاٹھی ہاتھ میں کھڑے کھڑے ہوئے خدا کی طرف نگاہ کی ہوئی تھی تو نیچے اسرائیلی جو ہے عمالیکیوں کو مارتے ہیں، بچاتے ہیں، اور جب سے ہی اس کے ہاتھ
साबित है। और ये जंग जो है, ये लड़ाई जो है, ये तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई है, और तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाई में खुदा हमारा साथ देता है। हमारा गोल क्या है, मकसद क्या है? जंग बिला वजह की है, लड़ाई बिला वजह की है। लड़ाई के पीछे है क्या? खुदा साथ देता है। पैदाइश 32वां, हज़रत याकूब अपने भाई एसाऊ से मिलने के लिए जाता है, और जब हज़रत याकूब अपने भाई एसाऊ को मिलने के लिए निकला, हज़रत याकूब ने अपने तमाम बीवी बच्चों को, अपने लोनियों को नदी के पार भेज दिया और खुद नदी के पार अकेला रहा। और बाइबल बयान करती है कि जब वो अकेला वहां पर रुक रहा तो रात के तक एक शख्स जो है हज़रत याकूब के साथ लड़ाई करते हुए, कुश्ती लड़ते हुए दिखाई देता है, और हज़रत याकूब उस शख्स के साथ कुश्ती लड़ता है, और इतनी कुश्ती लड़ी जाती है कि पो फटने का वक्त आ चुका है। और वो शख्स जिसके साथ हज़रत याकूब कुश्ती लड़ रहा था, वो शख्स याकूब से कहता है कि अब मुझे जाने दे, क्योंकि पो फट चली है, मुझे जाने दे। लेकिन हज़रत याकूब ने उससे इतनी जोर आजमाई की, इतनी लड़ाई, इतनी कुश्ती की कि उसने उसको जोर से पकड़ लिया। अब उस शख्स ने हज़रत याकूब की रान को अंदर की तरफ से छुआ और उसकी नस चढ़ गई, और कहता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा जब तक तो मुझे बरकत नहीं देगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रात भर कुश्ती की है, रात भर लड़ाई की है, रात भर उससे जोर आजमाई की है, और याकूब कहता है मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे बरकत देकर जा। और यहाँ पर नजर आता है कि सारी रात लड़ाई की है, सारी रात कुश्ती की है, और तब उस शख्स ने कहा कि बता तेरा नाम क्या है, और कहता है कि मेरा नाम याकूब है। तो वो शख्स कहता है अब तो याकूब नहीं होगा, बल्कि तो इस्राएल होगा, क्योंकि तूने खुदा और कातिलों के साथ जोर आजमाई की है और हारी रहा। और यहाँ पर नजर आता है कि कभी कभी लड़ाई जो है वो बरकत के लिए भी लड़ी जाती है, और बरकत के लिए लड़ना वाजिब है, और बरकत के लिए जब लड़ते हैं तो खुदा उसमें हमारा साथ देता है। और ये बाइबल की दलील है। बिना वजह की लड़ाई का खुदा साथ नहीं देता। यहां पर खड़े होकर कोई काम करना और यहां पर किसी और को बाहर फेंकना या उतारना खुदा की मर्जी के बगैर नहीं, खुदा की मर्जी है। खुदा की मर्जी है तो यहां पर है, खुदा की मर्जी है तो यहां पर है, खुदा की मर्जी है तो बाहर है। खुदा की मर्जी के बगैर इस खिदमत में कोई अमल नहीं होता। लड़ाई का मकसद क्या है? तीमुथियुस क्या कहता है? तीमुथियुस को पौलुस कहता है, मुकद्दस पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि देख तीमुथियुस, देख मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया है, और मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है। और आज मैं तमाम मजबूरियों से कहता हूं कि देखो मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, और मैंने अपने ईमान को महफूज रखा है, और मैं अच्छी कुश्ती लड़ रहा हूं, और अच्छी कुश्ती लड़ता रहूंगा, और अच्छी कुश्ती लड़कर मैं यहां से जा रहा हूं। और न तो मैंने किसी से ना अकलवारी नहीं किया, और ना मैंने किसी को गलत कहा है। मैं तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ा, खुदा के कलाम के लिए लड़ा, और खुदा के कलाम को जितवाने के लिए लड़ा। मेरी लड़ाई पे खानदानी या नस्ली नहीं थी, बल्कि खुदा के कलाम की थी। और आज मैं भी आप सबसे कहता हूं, जिस पौलुस कहता है कि देख मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर लिया और मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी है, मैंने अपनी दौड़ को खत्म कर दिया है, अच्छी कुश्ती लड़ी है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ा, बरकत के लिए लड़ा, खुदा के जलाल के लिए लड़ा। और इसलिए लड़ाई की वजह क्या है? अभी भाई भूटा एक लफ्ज़ बोल रहे थे कि जो मुझे ए खुदावन कहते हैं, क्या उनमें से कितने हैं जिनका बताओ जो मेरे कहने पर अमल करते हैं? हम लड़ाइयों में खुदा को पुकारते हैं, लेकिन उसके पीछे खुदा के अमल पर कितना अमल करते हैं? कितनी तौर पर हम उसके कलाम को, उसकी बातों को, उसके पैगाम को अपने दिल में जगह देकर उसे अमली जामा पहनाते हैं। और अगर तो मुझे लगता है कि मैं इस कलाम को अपना लिबास बना
मुताब रहता है तो कादर मुतलक मुहाफ़ज़त करता है। तो इसलिए इस कादर मुतलक करता हो अपनी जिन्नत बनाए, और जब ये जिन्नत बनेगी किसी की जुर्रत नहीं कि कोई बेइज्जत कर सके, इल्जाम लगा सके, किसी की जुर्रत नहीं है वो जो बदनामी का तगमा भी बना सके जब ये पर्दा होगा। तो इसलिए इसको पर्दा बना के नेकी का, और ये खुदा का घर है। और आज भी जाते हुए मैं कहता हूँ मुझे जहां पर भी पाएंगे एज इट इज सेम देखेंगे, छोटी कलीसिया है बड़ी कलीसिया है, मैं सही खुदा के घर में मुझे गलत बात नहीं पसंद तो नहीं पसंद, चाहे यहाँ हो चाहे वहाँ या किसी और जगह हो। मेरी आदतें, मेरी बीवी की आदतें खिदमत नसीब है। हम यहाँ पर किसी को पसंद आने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर किसी से लड़ने नहीं आए, हम यहाँ पर किसी की मुखालफत करने नहीं आए, हम यहाँ पर इस कलाम को जिंदा रखने आए। इसलिए हमने तहफ़्फ़ुज़ की लड़ाइयाँ लड़ी, बरकत की लड़ाइयाँ लड़ी, और आज वक्त है कि हम यहाँ से चलें। अब जाते हुए हमने किसी जगह पर भी हुक्कड़ बेदारे नहीं हुए। अब सब मेरी सुनिए, किसी जगह पर हुक्कड़ वाला नहीं कि जो बाद में फालिस साहब आए उसके सामने खड़े हो जाए मैं यहाँ बेदुआ कोई हमेशा से ये मसला खुदा का है, और इस मसला पर खुदा की मर्जी चलती है। किसी इंसान की जुर्रत नहीं जो इस मसला को बेइज्जत कर सके। यहाँ पर खड़ा होना भी खुदा की मर्जी, और यहाँ पर आना या बाहर जाना भी खुदा की मर्जी। और आज इलामिया कहता हूँ हमने किसी मंसूबा के तहत ना किसी को निकाला ना किसी को गिराया। अगर कोई गिरा है वो अपनी हरकतों संगनात की वजह से गिरा है, अगर कोई बैठा है अपनी मर्जी से बैठा है। आइए हम अपने सब कुछ करें, दुआ करें। खुदावंद आज हम तमाम तेरी हजूरी में हैं, हम तमाम तेरे आगे सर झुकाए हुए हैं। हमने देखा, हमने जाना, हमने समझा जो खुदावंद की बंदगी करता है उसकी जंग लड़ने वाला